جی میرا سوال یہ ہے، اسلام میں کافر کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید میں کافر کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ قرآن میں کافر کسے کہا گیا ہے اور اسلام میں کافر کسے کہتے ہیں۔ آئیے اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ہماری اس ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ سچائی صحیح سمجھ میں آئے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا سنیں گے تبھی صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، اپنے من سے اس بات کو پوچھیں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان بنائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری ہے، کسی نے کرائی ہے، اور نہ ہی ہمارے قبضے میں ہماری جان ہے۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں کوئی موت دے کر اٹھا لے گا، تو لہٰذا ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمیں دکھ تکلیف نہ ملے، پریشانی نہ ملے، موت نہ آئے، لیکن کسی اور کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے۔ جو دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، پریشانی بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ اب شریر تو ہمارا ہے، بھائی شریر تو میرا ہے۔ میں تو نہیں چاہتا میرے سر کے بال بڑھ جائیں، مجھے کٹوانے پڑتے ہیں، آلکس آتا ہے، لیکن کوئی ہے جس کی حکومت چل رہی ہے، جو بڑھا دیتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اب شریر تو میرا ہے، ناخون میں چاہتا ہوں ناخون نہ بڑھے میرے، مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، گندگی بھرتی ہے ناخونوں کے اندر، لیکن کسی اور کی حکومت چل رہی میرے اوپر، وہ بڑھا دیتا ہے، میں روک نہیں سکتا۔ تو اس پرکار سے ہم سمجھیں، پہلے تو یہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس نے ہمیں جیون کیوں دیا ہے؟ اس نے ہمیں جیون کیوں دیا ہے؟ یہ انسان کے اندر من میں سوال ہیں، کیونکہ دنیا ایک اندھکار کی جگہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، یہاں پر اپنے تو اس بات سے ثابت ہو گیا کہ ہمارا ایک مالک ہے۔ ہم خود اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان کسی اور کے قبضے میں ہے، اور نہ ہی ہم خود اپنی ذات کے مالک ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کے مالک ہوتے تو ہم دکھ کو پسند نہیں کرتے، تکلیف کو پسند نہیں کرتے، ہم دکھ کو اپنے قریب نہ آن دیتے، تکلیفوں کو اپنے قریب نہ آن دیتے، پریشانیوں کو اپنے قریب نہ آن دیتے ہیں۔ کوئی اور مالک ہے جس کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے۔ اب اس مالک نے ہمیں، ہمارے اندر ایک رچنا بنائی ہے، رچنا جسے کہتے ہیں ایشوریہ رچنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز آپ بنائیں گے تو اسے کسی مقصد کے لیے بنائیں گے کہ یہ چیز فلاں کام کرے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رچنا بنائی ہے اپنی۔ اب رچنا کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد سارا سینس یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں اپنے مالک کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اور پھر اس کا انعام پاؤ موت کے بعد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو اب ہم دیکھیں، اسی تحت اللہ نے ہماری رچنا بنائی ہے، اور یہ جیون ہمیں کچھ سمے کا، ایسا جیون جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جس کا ہمیں اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اس نے خود نہیں خبر دی کہ دنیا میں تو کب تک رہے گا۔ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، تو اس نے ہماری رچنا بنائی ہے، اور یہ جیون اس نے ہمیں دیا ہے پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ اب اس رچنا میں اس نے کیا کیا چیز بنائی ہیں؟ بے شمار ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ اپنے من کے اندر ڈوب اور اپنے شریر کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو پہچان اور اس کو سمجھ۔ اللہ کو تو کہیں اور نہ ڈھونڈ۔ بہت لوگ ڈھولک، طبلے، سارنگی، گاجے باجے، چمک دھمک میں جو ہے مست ہیں۔ نہیں بھائی، شانتی کے ماحول میں آ کر کے صحیح گیان کو سمجھ، اور تب اللہ کو پہچان، تب اللہ کو پہچان۔ اللہ تجھے شانتی کے ماحول میں ملے گا، نہ کہ گاجے باجے میں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذریعہ بنائی ہیں
عام طور پر انسان کی پریکشا لینے کے لیے دو چیزیں کون کون سی ہے؟ ایک تو ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور دوسرا ہے شیطان جو ہمارے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں سے نکل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی پناہ سے، دنیا، اس بدبخت دنیا اور بدبخت شیطان کی پناہ سے نکل کر، شرن سے نکل کر اگر ہم اللہ کی شرن میں آ گئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم موت کے بعد کامیاب ہیں۔ اگر ہم اسی میں الجھ کے مر گئے، اللہ کی پناہ میں آ کر ہم نے امن، شانتی، سکون حاصل نہ کیا، اسلام پر ہم نے عمل نہ کیا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی، اپنی خواہش اللہ کے حوالے کر کے، یعنی اپنے من کی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آ کر کے پھر سکون حاصل کرنا، امن حاصل کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اس دنیا کا ماحول برائی کا ہے، بے حیائی کا ہے، تو اس دنیا میں جیسے ہم جی رہے ہیں جیون، اس جیون کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ اس جیون، اپنی مرضی کے جیون کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آ جائیں۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے۔ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کو راضی کرنے کا، وہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں بتایا، اور وہی طریقہ سرکشت کر دیا گیا ہے۔ اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر، جیون گزار کر، ان کی جیونی اپنے جیون میں اتار کر مر کر جائے گا، صرف وہی موت کے بعد کامیابی پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کر مر جائے گا اور نرک کی آگ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور شیطان سے نکلنے کے لیے ہمارے اندر کیا رچنا بنائی ہے اپنی، اس پر غور کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو آئیے ڈوبتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے من کے اندر ہم، اور غور کرتے ہیں کہ ایشوری رچنا ہمارے اندر کیا ہے۔ ویسے تو بے شمار ہے، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو گنتی کراؤں گا جس سے آپ غور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، انسان کے اندر سے من کی آواز، جس پر انسان غور کرے تو سمجھ سکتا ہے، ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے تحت من کی آواز، ضمیر کی آواز۔ انسان کو اندر سے خیال آتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس دنیا میں کس نے مجھے بھیجا ہے، پہلے نہیں تھا، اچانک اس دنیا میں آ گیا ہوں، تو مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ سوال ہے جو ہر انسان کے من میں پنپتا ہے۔ یہ ایشوری کی رچنا کے تحت ہے۔ ایشوری رچنا، اس نے جو ہمیں بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہ بات ہے، ہر انسان کے اندر آتی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنا سچائی سے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھائی کی آواز کو بالکل دبا دیتے ہیں اور برائی کی آواز کو ابھار لیتے ہیں، تو وہ پھر دنیا میں جو ہے سچائی سے اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کوئی غور و فکر نہیں رہتی کہ میرے اندر کیا آواز ہے، کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سینس کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ مالک کی طرف انسان غور کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس دنیا میں مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ سینس اللہ کی طرف جاتا ہے کہ انسان اپنے مالک کی طرف غور کرے کہ میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ جب میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تو مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا بھی اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں اس کی مرضی پہ آ جاؤں، سمجھداری اسی میں ہے۔ بے وقوفی چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو، جب دنیا میں مر جانا میری مرضی سے نہیں ہے تو زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی مجھے حق نہیں ہے۔ میں اسی سے پوچھوں جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جو مجھے موت دے گا، کہ میری منزل کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے قرآن میں کہ تم مجھے راضی کر کے آؤ، تمہاری منزل یہ ہے، اور آخرت جو موت کے بعد جیون ہے اس کی تیاری کر کے آؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ یہ منزل ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری منزل ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں یہ سینس اللہ کی طرف جاتا ہے، جو مالک سے جوڑنے کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اس کی رچنا کے تحت جس آواز کو ہم دبا دیتے ہیں عام طور پر۔ نمبر 2، من کی آواز۔ من کی آواز میرے اندر
یہ آتی ہے کہ میرے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے. انسان کے من میں دیکھو، جب بھی کوئی کام کرے گا، چلے گا پھرے گا، کوئی سوچے گا سمجھے گا، کوئی کام کرے گا، فوراً سنکیت ملے گا اندر سے، دماغ کے اندر، کہ میرے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں خود اچھائی برائی کی راہیں طے کر سکوں، یعنی یہ سمجھ سکوں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. مجھے کوئی چلانے والا ہو ہیں، یہ سینس بھی اللہ کی طرف، مالک کی طرف جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے لوٹ میری طرف، پلٹ میری طرف، ہیں، پلٹ میری طرف. اب جب انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور غور کرتا ہے سچائی پر، ہیں، اور پھر اللہ توبۃ نصوحا کا مطلب کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے. کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں. جب موت آئے گی تجھے سب چھوڑنا پڑ جائے گا، جس دنیا میں لگا ہوا ہے سب چھوڑنا پڑ جائے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے اور مجھ سے معافی مانگ. جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، ہاں، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کب سے تیرا انتظار تھا، کب سے تیرا انتظار تھا، ہاں لوٹا میری طرف، آ جا، کب سے تیرا انتظار تھا. میں تیرا مالک، تجھے پیدا کرنے والا، زمین میری، آسمان میرا، سورج میرا، چاند میرا، پوری کائنات میری. میں نے تجھے سنسار میں بھیجا امتحان کے لیے، پریکچھا کے لیے کہ جا دنیا میں اور میری کھوج کر، ہیں، میرے پیغام، میری خبر دنیا میں موجود ہیں، میری کھوج کر. اگر تو لوٹ آیا میری طرف پہلے ہی، موت سے پہلے تو تو میرے انعام کا حقدار ہوگا، تجھے ہمیشہ کا جیون دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے. جب بندہ لوٹتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کب سے تیرا انتظار تھا. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں بات کو کہ انسان کے اندر بے شمار جو ہے اللہ کی جو ہے رچنا ہے. اور آگے دیکھیے، جنت کے شوق ہیں انسان کے اندر. آپ کہیں گے جنت کے شوق کون سے ہیں؟ آپ جو اچھائیں اس دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں وہ جنت کے شوق ہیں. یہ سمجھ لیں بات کو. آپ جو اپنی خواہشیں اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں وہ جنت کے شوق ہیں، سورگ کے شوق ہیں. کیسے؟ آپ چاہتے ہیں، ساری عمر دوڑ لگاتے ہیں کہ میں دکھوں سے بچ جاؤں، اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، اچھا مکان ہو، اچھے گدے ہوں سونے کے لیے، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، میں ذلیل نہ ہوں، عزت دار رہوں، ہیں، میں سب سے اونچا رہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ اس کو دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا رہتا ہے، اور یہ اشارہ کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے، یہ جنت کے شوق تیرے اندر جو میں نے رکھے ہیں، یہ دنیا ان کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو ان کو یہاں پورے نہ کر، پہچان میری قدرت کو اور میری کھوج کر. میرے پیغام دنیا میں موجود ہیں، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر. تو اسی طریقے سے یہ جنت کے شوق ہیں ہمارے اندر، ہیں. اور جہنم کے خوف. انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تو گنہگار ہے، تو خطاوار ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے، ہیں. دل گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے اپنی اچھائی سے انسان کے اندر محبت رکھی ہے. اچھائی اللہ کی ہے سنسار میں، چاہے جس روپ میں بھی ہو، اس سے محبت رکھی ہے، اس کے اندر سکون رکھا ہے. جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے. اور جب برا کام کرتا ہے، برائی سے جو ہے نفرت رکھی ہے. برائی کس کی ہے؟ شیطان کی. تو شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اور اس کے اندر بے چینی رکھی ہے. تو لہٰذا اچھائی سے اللہ نے اپنی اچھائی کی تاثیر سکون شانتی رکھی ہے، اور برائی کی تاثیر بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کرم کرنے والے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، اور برا کرم کرنے والے بے چینی کو خرید لیتے ہیں. تو اسی تحت سمجھیں آپ کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں اللہ نے ہمیں جنت یا جہنم خریدنے کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم اچھائی پہ چلیں گے، اللہ کی مرضی پہ چلیں گے، تو سکون یہاں بھی ملے گا ہمیں، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون شانتی والی، امن والی جنت میں، سورگ میں داخل کرے گا. اگر ہم برائی پر یہاں چلیں گے تو یہاں بھی ہمیں بے چینی گھبراہٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی، اور موت کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بے چینی والی، تباہی والی
بربادی والی نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھیں، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے اللہ نے ہمارے اندر، اور اپنی اچھائی سے سکون اور محبت رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، احسان ماننے کا مادہ بھی رکھا ہے اور ناشکری کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی کو قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرے، ہیں؟ چاہے ہمارا احسان مانے کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، سب سے بڑا احسان اس کا ہے، ہیں؟ چاہے ہماری ناشکری کرے۔ احسان ماننے والوں کے لیے ہم نے اب دو راستے رکھ دیے جیون جینے کے، دو ہی راستے ہیں انسان کا جیون جینے کے، یا تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دونوں کے دو انجام بھی بتا دیے سورہ دہر میں۔ اچھائی کا انجام جنت ہے موت کے بعد، اور برائی کا انجام نرک کی آگ ہے، جہنم ہے۔ تو اسی طریقے سے بھائی ہم گیان کا مقابلہ اگیانتا سے نہ کریں، علم کا مقابلہ جہالت سے نہ کریں، اور صحیح گیان کو سمجھیں۔ گیان کا نہ جاننا بھی اگیانتا ہے، علم کا نہ جاننا بھی جہالت ہے، اور غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اس لیے علم کو صحیح جانیں، گیان کو صحیح جانیں۔ تو اب جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور اکڑنے کا بھی رکھا ہے۔ اگر یہ جھک گیا اپنے مالک کے سامنے، جیسے کہ قرآن میں پہلے اشارہ کیا گیا پہلی سورہ میں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں میرے لیے ہیں، تعریف صرف مجھے سجتی ہے، کسی کو نہیں سجتی۔ اگر تو نطفے سے بنے انسان اپنی تعریف پر اپنی تعریف دکھائے گا اور ناحق زمین پر اکڑے گا اور ناحق زمین میں گھمنڈ دکھائے گا، تو میں تجھے اپنی سچائی سے اندھا کر دوں گا۔ تو ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو خاک میں ملا کر میری تعریف پر راضی ہوگا، اسی کو میں اپنی راہ دکھاؤں گا۔ سمجھیں بات کو؟ تو اسی طریقے سے جو انسان اکڑ جائے گا، اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دے گا۔ تو اس کے لیے جھکنے میں، انسان کے لیے جھکنے میں فائدہ ہے، اکڑنے میں نہیں ہے۔ انسان بنایا ہے تو انسانی دائرے میں رہ، جانور نہ بن، دوسروں کو تکلیف نہ دے، پریشان نہ کر، دکھی نہ کر۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے۔ انسانیت اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسرے کو سکھ دے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بات پر ذرا غور کریں، کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو پہلے اچھا انسان بن، اور مسلم تو بہت آگے کی سٹیج ہے، پھر اچھا مسلمان بنے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں۔ اب دوسرا دیکھیں، ہم انسان کے اندر مادہ رکھا ہے ترس کھانے کا، کہ دوسروں پر ترس کھائے۔ اللہ نے یہ رچنا بنائی ہے انسان کے اندر کہ دوسروں پر ترس کھائے، دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ جائے اور دوسرے کے دکھ میں مدد کرے اس کی، ہیں؟ ہاں، تو ترس کھانے کا مادہ رکھا ہے، دوسرے کے غم میں تڑپنے کا مادہ رکھا ہے، ہیں؟ انسان کے اندر رونے کا مادہ بھی رکھا ہے، دوسرے کے رونے پر اس کا دل بھی پسیجتا ہے، دوسرے کے رونے کو دیکھ کر کے اس کا دل بھی پسیجتا ہے، یہ اس پر غم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، ہیں؟ تو رونے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہے، گڈا نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے اس کے اندر، اللہ کی بے شمار رچنائیں ہیں انسان کے اندر۔ اگر انسان غور کرے، جب انسان کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کمزور کو بلا وجہ مار رہا ہوتا ہے، تو اندر سے اس کے گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اندر سے، من کے اندر سے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنی آتما کو برائی سے پوتر کیا، یعنی اندر سے، اپنے اندر سے اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کیا، اور ناکام وہ ہوگا جس نے اپنی روح کو برائی سے گندا کیا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر غور کریں ایشوری رچنا کا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایشوری رچنا ہے، سنکیت ہے کہ اس پہ نہ چل۔ اللہ نے ایک سنکیت دیا، بھائی مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے روڈ چوراہے پہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رک جاؤ، ہیں؟ اگر لین پہ جو ہے سگنل ہو رہا ہے، تو سگنل جو ہے لال اس لیے ہو رہا ہے کہ رک جاؤ، ریل آ رہی ہے، ہیں؟ ورنہ تمہیں خطرہ ہے۔ تو اسی پرکار سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا اسے سنکیت کرتی ہے کہ اس کا انجام غلط ہوگا، اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے سنکیت ہوتا ہے کہ اس کا انجام بھینکر ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، اس راستے پر نہ چل۔ اور جب انسان اچھا کرم کرتا ہے، جب ہری بتی جل رہی ہوتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اب کوئی دقت نہیں ہے، اب نکل جاؤ آرام سے، ہے نہیں؟ تو جب انسان اچھا کرم کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ تو ایشوری رچنا، اللہ کی بنائی ہوئی جو رچنا ہے ہمارے اندر، اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس پہ چل، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ کامیاب وہی ہوگا جو ایمان لے کے مرا۔ یاد رکھیں، موت سب کو آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، مرنا سب کو ہے۔ اگر اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، ایمان لے کے مرا، تو اس کا انت بھلا ہوا، پھر یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا تو اس کا انت برا ہوگا، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہے، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے ہم غور کریں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خصامت کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کا گیان سننے سمجھنے کے لیے وقت دیں، وقت کو دنیا پر برباد نہ کریں، اللہ کے گیان کو سننے میں وقت کو لگائیں تاکہ ہم نرک کی آگ سے بچ جائیں۔ زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بات، سچی بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا آپ کو کہ کافر کسے کہتے ہیں، قرآن میں کافر کسے کہا گیا ہے، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور سنیں آپ۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کا جو ماحول ہے وہ اللہ کی طرف سے اندھکار کا ہے، لیکن اس دھرتی پر اللہ کی روشنی موجود ہے جو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو اندر سے آواز آتی ہے، اس کے تحت اللہ کی کھوج کرے گا۔ ارے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، میں تو نہیں چاہتا مرنا لیکن وہ مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا میں روز مر رہے ہیں، روز پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں مر جاتے ہیں؟ جو انسان کھوج کرے گا اللہ کی اور پھر وہ دل سے محنت کرے گا تو اللہ اسے اپنی روشنی دکھا دے گا، اس دھرتی پہ موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، روشنی اگر کہیں سے ملے گی تو وہ قرآن اور صحیح حدیث سے ملے گی، پوری دھرتی پر۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ باقی پوری دنیا میں اندھکار کا ماحول ہے۔ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی اندھکار میں ڈوب جاتا ہے۔ اندھکار کیا ہے؟ کہ انسان اپنی آنکھ سے دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، آنکھ ہے، روشنی ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھ سے دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، کبھی اسے دنیا سے جانا ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہی تو اندھکار ہے کہ انسان آنکھ رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے یہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، اندھے گونگے بہرے ہیں جو آنکھ رکھ کر سچی بات کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، کان رکھ کر سچی بات کو سنتے ہیں، ہاں پھر بھی نہیں مانتے، دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے۔ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ اندھے اس لیے ہیں، سچائی کو دیکھتے ہیں، جیون کا سمے بیت رہا ہے، جیون رکا ہوا نہیں ہے، جیون ایک امتحان ہے، ہمارا ایک مالک ہے، اسے راضی کرنا ہے، اس کا گیان حاصل کریں، سچائی کو حاصل کریں۔ دنیا میں اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ انسان اللہ کی کھوج میں تکلیف تو اٹھائے، اللہ اسے اپنی سچی راہ دکھا دے گا۔ تو آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے دوسرا آج یہ مرا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، ایک ہمارا بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اب تک کی زندگی میں یہ سمجھا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی، پیسے کا استعمال آپ اس دنیا میں کریں گے یا کہیں اور؟ اس نے کہا دنیا میں کریں گے۔
تو من کی اس دنیا کا اصل چہرہ میں پہچان چکا ہوں، اس دنیا کا دھوکے والا چہرہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا۔ یہ دنیا میں دیکھو 100 کے 100% لوگ بیمار ہیں، اس کے حقیقت والے چہرے کو دیکھو، اس دنیا میں 100 کے 100% کسی کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ملے گی۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، دکھوں میں لوگ جوجھ رہے ہیں، غموں میں جوجھ رہے ہیں، لاکھوں انسان روز مر رہے ہیں۔ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگلے آنے والے وقت میں کون سی تکلیف، کون سی مصیبت، کون سی دکھ ہمیں گھیرنے والی ہے، ڈر لگا رہتا ہے ہمیں، پچھلے وقت کا غم لگا رہتا ہے، ارے ہائے وہ کیوں مر گیا، وہ کیوں مر گیا، وہ کیوں ایسا ہو گیا، زندگی ساری دکھوں اور غموں میں بندھی ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا جو مجھے راضی کر کے آئے گا میں اس کو ڈر اور غم سے آزاد کر دوں گا۔ ڈر اور غم کے اندر ہی انسان کی ساری مصیبتیں ہیں، دکھ، تکلیف، پریشانی ہیں، یہ اس کو نام دے دیا ہے غم کا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس دنیا کا اصل چہرہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے ہاں۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ بھائی میں اس دنیا کے دھوکے کو، چہرے کو پہچان چکا ہوں، اس کی حقیقت جان چکا ہوں۔ یہاں لوگ اوپری طور پر من بہلاتے ہیں، جھوٹ سے من بہلاتے ہیں، جھوٹ سے من بہلاتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ میری اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ جب زندگی ختم، دنیا بھی ختم ہے۔ تو اب جب پتہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے تو پھر اس دنیا میں من لگانے سے اور دل لگانے سے فائدہ کیا ہے، جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، جو دنیا، جس دنیا سے آنکھ کبھی بھی مچ سکتی ہو۔ اب بتاؤ مجھے، لوگ دھوکے سے من بہلا رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ میں نے دیکھا لوگوں کو، بڑا مجھے رونا آتا ہے، بڑی بڑی کوٹھی بنا کے لوگ بیٹھیں جیسے ہمیشہ جینا ہو۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑا افسوس آتا ہے۔ اگر میں سمجھاؤں تو ان کو سمجھ میں نہ آئے گی بات، اگر میں سمجھاؤں تو ان کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، وہ ٹیڑھی میڑھی بات، کیونکہ ان کا دماغ دنیا میں لگا ہوا ہے نا، وہ سمجھتے نہیں، اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ۔ یہی تو اندھکار ہے۔ اندھکار کیا ہے؟ اللہ کا گیان اس کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن پڑھے گا سر میں درد ہوگا، گیان کی بات سنے گا سر میں درد ہوگا، اچھائی اللہ کی سامنے آئے گی سر میں درد ہوگا، اسے ماننے کی بات تو بہت دور رہی، سنے گا بھی نہیں صحیح سے۔ اور باز بدبخت تو ایسے ہیں کہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، جس مالک نے سب کچھ دیا ہے جب اس کا ذکر کریں تو جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناشکرا ہے اللہ کا، کچھ سمے کے بعد جیسے کرم کیے ہیں ویسی پھل پائے گا۔ اور اگر برائی کی بات کرو تو اس کو صرف سننا نہیں، اس پر فوراً چل دیں گے، اچھائی کی بات کو سنیں گے بھی نہیں، اور برائی کی بات کرو گے تو اس پر فوراً چلنا شروع کر دیں گے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ تو اس لیے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، مردے ہیں۔ مردے کون ہیں؟ جو اپنے مالک کی سمجھ نہیں رکھتے، سچائی کے ہوش میں نہیں ہیں، دنیا میں گم ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ نے جیون دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جیون دیا ہے تو زمین آسمان کے بیچ قید کر دیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا، اپنی مخلوق کو پالتا ہے وہ، لیکن امتحان ہے یہاں پر، موت کے بعد پھر جو کرم کیے ہیں وہی بدلہ پائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں، بات پہ غور کریں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے دنیا کا دھوکہ والا چہرہ دکھا دیا ہے، سچائی والا چہرہ دکھا دیا ہے۔ یہاں لوگ اوپری طور پر جھوٹ سے من بہلاتے ہیں، اصل میں لوگ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور بیماریوں میں اور مصیبتوں میں، غموں میں گھرے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ اور کوئی باہر کا آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو اسے دیکھ کر دکھانے کے لیے مسکراتے ہیں، اندر سے پریشان ہیں، اندر سے دکھی ہیں، ہاں۔ تو یہ زندگی خوشحال نہیں ہے، حال اندر کی چیز کا نام ہے۔ اگر ہمارا حال اندر سے صحیح ہے، ہمیں نہ کوئی دکھ ہے، بھئی دیکھو ہمارے دماغ میں کروڑوں نسیں ہیں، جب ہمارے دماغ کی نسوں میں دور دور تک دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اسے کہتے ہیں خوشحال، خوشحال۔ آج لوگ بات کرتے ہیں فون پہ، بھئی کیسے حال ہیں آپ کے؟ خوشحال ہیں، اچھے حال ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے من بہلانے کے لیے۔ کیا خوشحال ہے تیرا؟ تکلیفوں میں لین ہے، دکھوں میں لین ہے، پریشانیوں میں لین ہے، غموں میں لین ہے، مصیبتوں میں لین ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ہنستے ہیں، اندر سے بے چین پریشان ہیں۔ تو کیا خوشحال ہے؟ تو اس لیے یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ اب دیکھو، یہ دنیا گندگی کا گھر ہے،
ہر گھر میں لیٹرین کے ٹینک بنے ہوئے ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے، یہ دنیا گندگی کا گھر ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، بھلا کوئی سمجھدار انسان گندگی کے گھر میں ہمیشہ رہنے کا سپنا دیکھے گا؟ کوئی سمجھدار انسان گندگی کے گھر میں، دکھوں کے گھر میں، بیماریوں کے گھر میں، پریشانیوں کے گھر میں، مصیبتوں کے گھر میں ہمیشہ رہنے کا سپنا دیکھتا ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے یہ جیون دھوکہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ مجھے گندگی کا گھر، مجھے جو ہے گندگی گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، میں گندگی کے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو میں ٹیسٹ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، کچھ سمے کا جیون دے دیا ہے اس نے، کچھ سمے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے گا۔ تو مجھے جنت کا گھر پسند ہے، جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانی ہو، نہ ٹینشن ہو، نہ غم ہو، نہ دکھ ہو۔ اس دنیا میں قدم قدم پر دھوکہ ہے، ذلت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ اب دیکھو نا، کسی انسان سے ہم پہلے اجی تم سے بات کرتے ہوں، تم کہہ کر، آپ کہہ کر بات کرتے ہوں، اور کوئی اندر سے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ ہم اس سے 1 منٹ میں تم سے تو کہنے لگیں، تو اتنے سالوں کی جو ہماری میل محبت تھی، دوستی تھی، وہ ایک پل میں ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ بھئی ہماری برسوں سے کسی سے میل محبت تھی، دوستی تھی، اب وہ کسی بات پر جو ہے ہم نے اسے آپ پہلے کہتے تھے، آپ تم، اب ہم اسے ایک دم سے تو بول دیا، تو ایک دم 1 منٹ میں جو ہے من مٹاو، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو جلیل سمجھتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں سب کے دل ایک سے ہوں گے، اور وہاں کوئی ایسا الفاظ انسان سنے گا ہی نہیں، یہاں تک کہ اسے کوئی گمان بھی نہ ہوگا کہ مجھ سے کوئی ایسے بول سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سمجھیں اس بات کو ہم۔ تو یہ دنیا تو ذلت کا گھر ہے۔ اب دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے سر پہ سرپرست، ظاہری اعتبار سے، ویسے تو اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی سرپرست ہے، ظاہری اعتبار سے ماں باپ کو بنا دیتا ہے سرپرست، اس کا حمایتی، اس کا ہمدرد۔ تو اسی پرکار ماں باپ جو ہیں ہر پرکار سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اسے ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے کے اوپر جو ہے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، تو وہ بالکل بے فکر جیون جیتا ہے۔ اور ہر انسان کو اپنا بچپن یاد بھی رہتا ہے بڑھاپے تک، کہ بچپن میں یوں کھیلا کرتے تھے، یوں ایسا کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے، وہاں گھوم کے آیا کرتے تھے، کیونکہ بچپن کے جو پل ہوتے ہیں نا، اس پل میں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا دکھ کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، پریشانی کیا چیز ہے، ہمارے ماں باپ کیا دکھ اٹھا رہے ہیں، کیسے ہمیں کما کے لا رہے ہیں، کیسے کیا کر رہے ہیں، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو جیسے بچہ دنیا میں بچپن میں ماں باپ کے سائے میں بے فکر ہو کر زندگی جیتا ہے، اسی طرح سے یہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے میں، اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایسے ہی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، اللہ کے سنگھاسن عرش کے سائے کے نیچے ہر چیز سے بے فکر ہو کر انسان، جنتی انسان جو سورگ میں جائے گا، وہ ہمیشہ کا جیون جیے گا، ہمیشہ کا جیون اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، نہ کوئی اسے دکھ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ ٹینشن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو اندازہ لگاؤ، ایسی زندگی پسند کرو گے آپ، یا دنیا کو پسند کرو گے؟ جس زندگی میں، جنت میں انسان جو سوچے گا وہی ملے گا، جو چاہے گا وہی پورا ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کی تو اللہ جنت میں پھر ہماری چاہت پوری کرے گا، یاد رکھیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے مالک اللہ کو راضی کیا تو پھر ہمارا مالک ہماری مرضی پوری کرے گا، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کا حکم پہ چلیں گے تو ہم اپنا فائدہ کریں گے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو اپنا فائدہ کر کے جائیں گے، اللہ بے نیاز ہے ہر نفع نقصان سے، ہر لابھ ہانی سے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں پھر اس کے بدلے میں انعام دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے
وہ ہر پرکار سے پریکشا لینے کے حساب سے بنایا ہے، اور ایسا مضبوط بنایا ہے کہ اچھا انسان اچھا ہو کر چھٹ جائے سچائی کو جان کر، اور برا انسان بھی پوری طرح سے برا ثابت ہو کر مر جائے، یعنی امتحان میں چھانٹ اچھی ہو جائے۔ اس تحت اس دنیا کو اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے۔ اب ہم دیکھیں اور غور کریں بات پر۔ اب جو انسان اندھکار میں ہے، اندھکار کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب اندھکار ہے اس دنیا کا، کہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور اس کی بنائی ہوئی رچنا سے سچ اور جھوٹ کو پہچاننا ہے۔ جھوٹ اندھکار ہے، سچ روشنی ہے۔ اب ہم دیکھیں بات پہ غور کریں کہ مورتی نے انسان کو بنایا ہے یا انسان کو مورتی نے بنایا ہے؟ بھائی اس بات پر غور کریں ہم کہ انسان نے مورتی کو بنایا ہے یا مورتی نے انسان کو بنایا ہے۔ اگر غور کریں تو انسان نے مورتی کو بنایا ہے، مورتی نے انسان کو نہیں بنایا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ انسان گڑیا گڈوں کی طرح اپنی عقل کو برباد کر رہا ہے، سچائی پہ غور نہیں کرتا، جھوٹ پہ چل رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اب جس چیز کو تم نے بنایا ہو اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ جس مالک نے تمہیں بنایا ہے اس کی عبادت کرو، ہیں؟ اس دنیا میں انسان اپنے گھمنڈ میں جانتے بوجھتے اندھا ہے۔ جو انسان گھمنڈ کرے گا اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دے گا، ہیں؟ اب دیکھو ایک انسان بھٹک کر مر گیا، سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے دنیا کا کہ اچھے برے چھٹ کر مر جائیں امتحان دے کر پوری طرح سے۔ ایک انسان بھٹک کر مر گیا، اب جن لوگوں کے سامنے مرا ہے وہ پھر بھی اندھے ہیں۔ اب مرنے والا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے مرنے کے بعد، میں تو برباد ہو گیا، اب میرے پیچھے میرے لوگ بھی ایسے چل رہے ہیں، وہ کیسی ہوش میں آ جائیں؟ تو اب وہ سمجھا نہیں سکتا، اب وہ دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے، جس کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے وہ دنیا میں اسے دوبارہ نہیں بھیجتا، یاد رکھیں۔ تو اسی طریقے سے اب ہر انسان کو جیون دیا ہے اور اس کو چھوٹ دے دی ہے امتحان کی۔ اب تو اپنی عقل سے غور کر اور سچائی کو پہچان، تو خود اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اب ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ لوگ جانتے بوجھتے بھی اندھے ہیں۔ جو مر گیا اس سے سبق حاصل نہ کیا، اب انہیں نہ اس کی پرواہ ہے نہ اپنی پرواہ ہے کہ وہ بھٹک کے مر گیا، ہم بھی بھٹک رہے ہیں۔ ہم جلدی غور کریں، جب تک انسان اللہ سے رو رو کر سچی راہ نہیں مانگے گا اللہ ہوش میں نہیں لائے گا، یاد رکھیں، سچائی نہیں دکھائے گا، کیونکہ ہر پرکار کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سچا راستہ دکھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز پر ہر سمے اس کی نگاہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، کچھ سمے کا کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے یہ جیون ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ یہ دنیا دھوکا ہے، اس کو پہچانیں اور اس پر غور کریں۔ اگر ہم اللہ کو بھول کر کے اپنے جیون کی منزل صرف دنیا کمانا، دنیا بٹورنا بنا لیں گے تو سن لیں اللہ کا اعلان کیا ہے کہ میرے بندے اگر تو مجھے بھول کر میری کھوج نہ کرے گا اور دنیا کو اپنی منزل اور مقصد بنا لے گا، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ میں سب سے اونچا ہو جاؤں، سب سے امیر بن جاؤں، سب سے یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، فرمایا کہ جو میں نے تیرے مقدر میں لکھا ہے تو اس سے ایک دانہ فالتو نہ لے سکے گا، اور تو میری نظروں میں گر جائے گا اور موت کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور دنیا میں بھی کبھی سکون نہ پائے گا۔ تو اللہ نے سارے جیو دھاریوں میں سب سے بڑھیا انسان کو کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اس کو عقل دی ہے۔ عقل سے میری کھوج کر، میری سچائی کو پہچان، ہے اندھیرے سے باہر نکل۔ اب دیکھا نا، بھینس ہوتی ہے، بھینس میں اتنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ آپ ڈنڈا مار دو اس کے اندر، اس کے اوپر، وہ آگے بڑھ جائے گی، ہیں؟ اس کے اندر میں نہیں ہوتی۔ انسان کو آپ اس طرح سے ڈنڈا مار کر ہانک نہیں سکتے، کتنے بھی مرا گرا انسان ہو، آپ ڈنڈا مار کے بھینس کی طرح اسے آپ ہانک نہیں سکتے، وہ آپ سے لڑ جائے گا، کیونکہ اس کو عقل دی ہے اللہ نے، اور اس لیے دی ہے تاکہ میری کھوج کر عقل سے سچائی کو پہچان اور جھوٹ کو پہچان، سچائی پہ چل کے آ، مجھے راضی کر کے آ اور جنت کا انعام پا۔ اور اگر اپنے گھمنڈ میں رہے گا تو پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے آئے گا۔ اب پوری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کی سچی گرنتھ ہم مسلمانوں کے پاس ہے، پھر بھی ہم مسلمان دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہ کیا، ہم نے اس قرآن کو بنا سمجھے پڑھا، ہم نے اس کو سمجھ کر اس کے انوسار اپنے کرموں کو ٹھیک نہ کیا، اور ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا، اور ہم نے اس پیغام کو سارے انسانوں تک نہیں پہنچایا، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ تو ہم نے اس قرآن مجید کا حق ادا نہ کیا۔ اب آئیے ہم سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جو سوال کیا گیا تھا کہ قرآن مجید میں کافر کسے کہا گیا ہے، سب سے پہلے ہم کافر کا مطلب سمجھ لیں۔ کافر کا ارتھ کیا ہے؟ نمبر 1، کافر کا مطلب ہے منع کرنے والا، انکار کرنے والا۔ نمبر 2، سچائی کو چھپانے والا۔ نمبر 3، اپنے سچے مالک کا ناشکرا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمبر 1، منع کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب اس پہ ذرا ہم غور کریں۔ میں نے اگر آپ سے کسی کام کے لیے کہا، میں آپ سے کہوں گا تبھی تو آپ منع کریں گے۔ بھائی میں نے آپ سے کہا ہی نہیں ہے اور میں آپ پہ جھوٹا الزام لگاؤں کہ انہوں نے منع کر دیا، تو آپ بھی کہیں گے آپ نے مجھ سے کہا تھوڑی تھا کام کے لیے ہیں جو میں منع کرتا۔ تو پہلے کوئی بات کہی جاتی ہے تب انکار کیا جاتا ہے، تب منع کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے اگر ہمیں لگتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہمارے پاس ہے اور سب سے بہترین جیون جینے کا طریقہ ہمیں ہمارے گرنتھ کے اندر ہے، اللہ کی سچائی ہمارے پاس ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جتنے بھی غیر مسلمان دنیا میں ہیں سب کا مالک ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار۔ وہ ہندوؤں کا بھی مالک ہے، سکھوں کا بھی مالک ہے، عیسائیوں کا بھی مالک ہے، مسلمانوں کا بھی مالک ہے، سب کا مالک ہے۔ تو اس پیغام کو ہمیں غیروں تک پہنچانا چاہیے۔ قرآن کے پیغام کو پہنچائیں گے تو جب پہلے ہم خود تو سمجھ لیں۔ قرآن کو سمجھتے ہیں بنا سمجھے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسا برائی کا ماحول ہے اسی برائی کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ جیسے غیر مسلمان زندگی جی رہے ہیں ویسی ہم جی رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا پیغام لوگوں کو سمجھائیں اور ٹھیک طرح سے انہیں مطمئن کریں کہ یہ امن ہے، یہ سلامتی ہے، یہ بھلائی ہے، سنسار کے سچے مالک کا سچا قانون ہے۔ ہم انہیں بتائیں، ان سے کہیں اس کام کے لیے کہ آپ اس پہ آ جاؤ، سلامتی کے راستے پہ آ جاؤ، بھلائی کے راستے پہ آ جاؤ۔ اگر وہ انکار کر دیں تب تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی انہوں نے میری بات کو مانا نہیں، انہوں نے جو ہے مانا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی کو سمجھا نہ دیں، اسلام کی پیغام پہنچا نہ دیں، صحیح سے مطمئن نہ کر دیں، اس کو اسلام کا قانون بتا کر کے سنتشٹ نہ کر دیں، جب تک ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم نے اس کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میدان میں لایا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو تم لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی طرف بلاؤ۔ کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے، نبی کے فرمان کے ذریعے سے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام کیا؟ ہم نے اس اللہ کے حکم کو پورا کیا؟ نہیں کیا، تو ہم سب سے پہلے انکاری ہیں۔ یہ فتویٰ سب سے پہلے ہماری طرف لگتا ہے کہ ہم ہیں انکاری۔ جو کافر کا مطلب پہلا بنا نا، منع کرنے والا، انکار کرنے والا، تو ہم نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو یہ فتویٰ ہمارے اوپر آ کے لگا کہ سب سے پہلے انکاری ہم ہو گئے۔ اسی سے آپ سمجھ لیجئے اس امت پر برے حالات کیوں آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اب دوسرا ہے سچائی کو چھپانے والا۔ دوسرا عرض کیا ہے؟ سچائی کو چھپانے والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جن لوگوں نے، جن کو گیان تھا، قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے سچائی کو چھپایا۔ اللہ کی جو ایشوریہ وانی تھی، جیسے ویدوں میں سچائی ہے، ایکم براہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ نہ تس پرتیما استی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ ایکم اودتیم، وہ ایشور ایک ہی ہے بغیر کسی دوسرے کے۔
हैं, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, क्या मतलब है इसका कि एक महान पुरुष आएगा जो अंधकार को परास्त कर देगा। यानी जो वेदों के अंदर ईश्वरीय वाणी है, जो सच्चाई है, उसको छुपा लिया और लोगों को मूर्ति पूजा अंधकार में धकेल दिया ताकि उनकी दुकान चले। अभी मैंने क्या बताया था आपको, दो चीज़ें हैं इम्तिहान के लिए, एक दुनिया और एक शैतान। इन दोनों के चक्कर में इंसान फंसता है और इसके चक्कर में ही इंसान नरक की आग में जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है। तो अब हम समझें इस बात को। तो जिन लोगों ने ईश्वरीय वाणी को छुपा करके और उसमें गलत चीज़ें मिलावट कर दी, गलत राह पर लोगों को भटका दिया, समझ में आ रही है बात? हाँ, वो है काफिर। इस तरीके से ये फतवा इधर आता है। और बहुत से लोग और भी हैं जो सच्चाई को जान लेने के बाद छुपा लेते हैं। जैसे हमारे नबी ने खबर दी आदम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो काफिर समझ गए थे कि ये सच्चा नबी है, चुप करो चुप करो, ये सच्चा नबी है, हाँ चुप कर जाओ, क्योंकि ये सच्ची खबर सुना रहा है जो पहले आ चुकी है। तो ऐसे भी लोग हैं कि सच्चाई उन तक पहुंचाएं तो वो औरों को बताते नहीं, छुपाते हैं, समझे। लेकिन इससे फतवा ये भी आता है कि जो लोग ईश्वरीय वाणी को जानते हुए और उसको छुपाते हैं और अपनी मनमानी उसमें मिला देते हैं ताकि दुनिया का उन्हें फ़ायदा हो, समझे, तो जो ईश्वरीय ग्रंथ से लोगों को काटे वो है असल में काफिर। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये दुनिया की मोहब्बत में सारे काम होते हैं। तो सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ी गुमराही दुनिया की तलब है, दुनिया की कोशिश है, दुनिया की मेहनत है, दुनिया की कामयाबी हासिल करना है, दुनिया की मोहब्बत है। ये दुनिया की मोहब्बत में इंसान सारे काम करता है। तो जो ईश्वरीय ग्रंथ से लोगों को काट दे, जो ईश्वरीय वाणी से लोगों को काट दे, जो कुरान से लोगों को काट दे। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना, अरे हिंदी कुरान पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी ऐसे ही पढ़ो बिना समझे। बस जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो दिखने में दाढ़ी वाला है, दिखने में आलिम है, दिखने में कुछ भी है, अगर दुनिया का तलबगार है, अगर दुनिया से मोहब्बत करता है, दुनिया के पीछे दौड़ लगाता है, दुनिया की कामयाबी चाहता है, दुनिया का तलबगार है, आखिरत का तलबगार नहीं है, तो ये है सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ा काफिर। अब ये दुनिया की मोहब्बत में सब उल्टा फुल्टा ही करेगा। अल्लाह की शिक्षा, और ये चाहेगा कि अल्लाह का कानून लोग समझ ना जाए पाएँ, हमारी दुकान कैसे चलेगी फिर, हाँ। कुरान हदीस में आप देखिए, चेक करिए, कहीं भी आपको जिक्र मिलता है कि जिस तरह से खड़ी मूर्ति है तुम पड़ी मूर्ति कर लो, और जो खड़ी मूर्ति पे हो रहा है तुम पड़ी मूर्ति पे करो, कब्र पूजा का जिक्र है कहीं? बल्कि इस्लाम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। जहाँ से शिर्क पनपता हो, इस्लाम उससे रोकता है, जड़ काटता है उसकी। मगर क्या है, दुकान चलनी चाहिए ना भाई, दुनिया की मोहब्बत में। हाँ, तो इसी तरीके से जो अल्लाह की किताब से लोगों को काट दे, हक से काट दे, कुरान के करीब ना आने दे, कुरान को ना समझने दे, वो है काफिर। तो ये फतवा भी हमारी तरफ आता है। अगर हम कुरान का पैगाम हम नहीं बताते लोगों को, सच्चाई से हटाते हैं, तो ये फतवा हमारी तरफ आता है कि हम सबसे बड़े काफिर हैं। हमने अल्लाह की नाशुक्री करी है, अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया, हमने अल्लाह के हुक्म को हमने छुपाया, छुपाने वाला। नंबर 3, अपने सच्चे मालिक का ना शुक्रा, ना शुक्रा। अब ना शुक्रा क्या है कि जो दीन में सीधे सीधे अमल हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनको हमने पकड़ लिया, और जिसमें रिक्स है, जो अल्लाह के बड़े हुक्म हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उससे बचते हैं। क्यों? दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया की तलब है, दुनिया के तालिब हैं हम। फिर हम आखिरत के तालिब कहाँ बने? अल्लाह के दीन को गैरत तक पहुँचाने में हमें डर लगता है, अरे झगड़ा हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी पे कहाँ हो? तुम्हारा बनाया हुआ दीन है, फिर तुम अपने बनाए हुए दीन पे चल रहे हो, फिर अपनी मनमानी कर रहे हो। दो ही रास्ते हैं, या तो मनमानी कर लो अपनी, अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाओ, अल्लाह की मर्ज़ी पे आओगे जन्नत में जाओगे, अपनी मनमानी करोगे जहन्नुम में जाओगे।
تو اسی طریقے سے ہم نے اللہ کے جو بڑے حکم ہیں ان کو ٹھکرا دیا، اور جو آسان آسان چیزیں تھیں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ہم غیر مسلمانوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے، تو سچائی تو ہمارے پاس ہے نا، امن تو ہمارے پاس ہے۔ جب سچائی کو ہم نہیں پہنچائیں گے تو دنیا میں فساد تو مچے گا ہی۔ پھر سنسار کے سچے مالک کا، امن حاصل کرنے والا، شانتی حاصل کرنے والا، ظلم جاستی کو روکنے والا قانون قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ جب ہم اس کو نہیں پہنچائیں گے، نہیں پھیلائیں گے، تو انسان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی راہیں خود طے کر سکے، اچھائی برائی کو سمجھ سکے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں جین دھرم میں لوگ نہاتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ ایک شخص نے کہا کہ میں 40 سال سے نہیں نہایا، کہ کیوں؟ کہ ہم کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے اس کی عقل، اس کی عقل کہاں چل رہی ہے؟ اندھکار میں۔ کہ کیوں؟ کہ شریر پہ جراثیم ہوتے ہیں، جراثیم یعنی چھوٹے چھوٹے بہت جراثیم ہوتے ہیں، کیڑے، ہم اس لیے نہیں نہاتے تاکہ وہ مر نہ جائیں، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ اب اسے کون سمجھائے کہ اللہ نے تجھے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو جو اس کے حکم ہے اس کو پہچان۔ ایک تو موٹی بدھی والا بھی آدمی سمجھ لے گا اس بات کو، تو کہ نہانا گندگی، نہ نہانا گندگی ہے اور نہانا صاف رہنا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھ لیں لوگ کتنے اندھکار میں جی رہے ہیں۔ تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کی، لوگوں کو بتائیں جیون جینے کا طریقہ جو ہمارے نبی نے جیون جی کے دکھایا، جو قرآن میں اللہ نے بتایا، ہم سمجھائیں لوگوں کو۔ ہم نے کیا یہ کام؟ نہیں کیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کا دین بنا لیا، پھر آسان آسان چیز دین میں سے پکڑ لی، ان پہ ہم چل رہے ہیں، اپنا دنیا میں مگن ہیں۔ دل کے اندر دنیا کی کوشش چل رہی ہے، ساری دنیا کی محنت چل رہی ہے، دین کا تو خالی نام ہے۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ سے سنا ہے مسلمان ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ چیز کرنا وہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں دل دماغ کے اندر دنیا کی محنت چل رہی ہے، دینداری کی آڑ میں دنیا داری چل رہی ہے۔ تو یہ تو بھائی جیسی کوشش انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسی بدلہ دے گا۔ تو سب سے پہلے ناشکرے ہم بنے، کیونکہ ہم نے جو اللہ کے حکم تھے اس پہ ٹھیک سے خود بھی عمل نہ کیا، اور ہم نے اللہ کے پیغام کو نہ پہنچایا، تو سب سے پہلے ناشکرے ہم بنے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام دھرم کے ٹکڑے کر دیے اور فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقے والا بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے، اللہ کی طرف بلانے کے، اپنے فرقے کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، ہیں؟ اور بجائے ہم اسلام قرآن کی صحیح تعلیمات لوگوں کو بتاتے، انہیں بتاتے کہ انسان بنو اس کے ذریعے سے، اس کے دوارا اپنے کرموں کو ٹھیک کرو، انسان بن جاؤ، ہم یہ کام کرتے، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو کیا ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی رچنا کو بگاڑ لیا۔ اب جو لوگ، ایمانداری سے بتاؤ، جو لوگ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، تم انہیں انسان سمجھ رہے ہو؟ وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، سمجھیں اس چیز کو۔ بھائی ایشور نے، اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ دودھ پوتر ہے، اللہ تعالیٰ ہم اسے جو ہے نیار کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اسی پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ بناتا ہے پوتر، بھینس کے اندر پیشاب بناتا ہے اپوتر، ناپاک، گندا، گوبر گندا۔ ہمارا من کرتا ہے کہ ہم پیشاب پئیں؟ ایشوری رچنا میں ہمارے اندر گھرن ہے، اس کے اندر نفرت ہے پیشاب سے اور گوبر سے، کیونکہ وہ ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے۔ لیکن جو انسان جس نے اب ایشور کی رچنا کو بگاڑ لیا ہو اور پیشاب کو سمجھ رہا ہے اچھا بیماری سے بچنے کا ذریعہ، جو پیشاب کو پی رہے ہوں وہ انسانی شکل میں جانور سے بدتر ہیں۔ وہ تمہیں دکھنے میں لگ رہا ہے انسان، ان کی شکل انسانوں کی ہے، مگر وہ انسان نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کی گنتی تعداد پہلے بہت کم تھی، لیکن جب ہم نے اسلام کا پیغام نہیں پھیلایا، اچھائی لوگوں کو نہیں بتائی، ہم نے اللہ کے نے جو طریقہ بتایا جیون جینے کا انسان کو، انسان کی رچنا کے آدھار پر، جب ہم نے لوگوں کو وہ نہیں بتایا، تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب پوری سرکار پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اب وہ دیش چلا رہے ہیں۔ اب جب انسانی شکل میں جانور آ جائے گا بھائی، تو وہ تو لوگوں کو دکھی کرے گا۔ پھر جنہوں نے اللہ کی رچنا کو بگاڑ لیا ہو، جنہوں نے اچھائی کو پسند کر لی، برائی کو پسند کر لیا ہو، اچھائی سے نفرت کرتے ہوں، اللہ کی رچنا کے خلاف الٹا چلتے ہوں، بجائے دودھ پینے کے پیشاب پیتے ہوں، تو وہ دیش کو برباد کر ہی دیں گے، ظاہر سی بات ہے، برباد کر دیں گے وہ سب، اور کر رہے ہیں برباد۔ تو اس لیے، اور بار بار تم دیکھ نہیں رہے اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، بار بار وہ اسلام کو کبھی
مسجد پہ چڑھتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، بار بار اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ اسلام سچا دھرم ہے، ہم نے اس کو پھیلایا نہیں، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. بھائی سچائی کو سمجھیں، یہی سچائی ہے. غور کریں، جیون کا وقت اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی کھوج میں لگائیں، ورنہ پھر آگے جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. یہ سمجھ لیں ہم، جیون رکا ہوا نہیں، جیون جا رہا ہے موت کی طرف، اس لیے ہم غور کریں. اب جب ہم نے ان لوگوں تک انسان بننے کا قانون نہ پہنچایا، قرآن کا، نبی کا فرمان نہ پہنچایا، تو اللہ نے پھر کیا کر کے دکھایا کہ ان جانور انسانی شکل میں جانوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. یہ سبق ہے. ہاں، قرآن میں کہا گیا اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے. ایمانداری سے بتاؤ، جو بھی کرم کر رہے ہو، جو بھی عمل کر رہے ہو، ذرا اپنے عمل غور تو کرو. اگر ہم سچے ایمان والے ہوتے تو کیا ہم دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں؟ کیا انسانی شکل میں جانور ہمارے اوپر حاوی ہوتے؟ اور اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں. جو جس عمل میں لگا ہوا ہے وہ اور کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں نے جو ہے ایک دو جماعتی بھائیوں سے میں نے کہا کہ بھئی غیر مسلمانوں میں دعوت دیں، تو وہ فوراً جھگڑا کرنے کو آ گیا، مجھ سے لڑنے کے لیے آ گیا. میں سمجھ گیا، میں نے کہ بھائی تو منمانی کا دین پہ چل رہے ہیں، اپنے عقل کھول کے قرآن کو سمجھتے نہیں، اللہ کا پیغام حکم سمجھتے نہیں، ان کے منمانی کا دین ہے. بھائی ٹھیک ہے، چلتے رہو، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کچھ سمے کے بعد. اور ہی ہوا، اب ذلیل ہو رہے ہیں چاروں طرف ہم. تو اس لیے ہم بھائی غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اب آئیے قرآن مجید سے سمجھتے ہیں کافر کا مطلب. قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ الکہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن یعنی قیامت کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے، اور اس میں کتنے انسان بھیجنے ہیں امتحان کے لیے یہ بھی طے کر دیے ہیں. تو جب دنیا ختم ہوگی، یعنی امتحان کا سمے ختم ہو جائے گا، اور مالک یوم الدین، بدلے کا دن آئے گا. سب کو بدلہ ملے گا، جس نے ایسی کوشش کری ہے اس کو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا. تو قیامت کے دن، اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب کو زندہ کر دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے زندہ کرنا. چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، یعنی اتنی بھیڑ ہوگی کہ سمندر جیسے دیکھیں گے آپ، سمندر کی لہروں کی طرح اتنی بھیڑ، اتنے انسان مر چکا، ابھی کتنا ہے دھرتی پہ، کتنا آئے گا. یاد رکھیں، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے. اس کی بات سنیں آپ. اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور نرسنگھا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، سب انسانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو، نرک کو انکار کرنے والوں کے سامنے لائیں گے. ان انکار کرنے والوں کے سامنے جو میری نصیحت کی اور سے، جو میں نے نصیحت بھیجی کہ اچھائی پہ چلو، میں نے انسان کے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر نصیحت بھیجی ہے. میری نصیحت کی اور سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ دنیا میں بھٹک کے رہ گئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی اصل نصیحت اللہ کی کتاب میں آئی اس سے اندھے بنے رہے، اپنی منمانی کے دین پہ چلتے رہے، یعنی کہ ہماری طرف سے اندھے ہو چکے تھے. کوئی غور و فکر نہ تھی کہ کوئی مالک ہے، اس نے بنایا ہے، جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، ہماری جان اس سے قبضے میں ہے. اندھے ہو چکے تھے، بس دنیا سامنے تھی، اپنے بیوی بچے، کمانا دھمانا، دنیا میں کامیابی حاصل کرنا. سامنے لوگ مرتے رہے، ان کی زندگی میں کوئی غور نہ کیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. تو ان چیزوں میں جو ہے اندھے ہو چکے تھے، اللہ کی طرف سے اندھے ہو چکے تھے، دنیا میں بھٹک چکے تھے. ظاہری چیزوں میں اندھے ہو چکے تھے، دنیا میں مال دولت، کھانے پینے کی چیزیں، انہی میں جو ہے ظاہری چیزوں میں یہ غور نہ کی کہ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو گنے کو میٹھا کر دے، زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے جو کیلے کو میٹھا کر دے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے.
اللہ کی قدرت کو پہچانتے، جب اللہ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو بازار میں کہاں سے بکے گا، کھائیں گے کہاں سے ہیں؟ تو ظاہری چیزوں پر دنیا میں مگن رہے، اللہ کی اصل قدرت سے اندھے رہے ہیں، اور پھر اتنے اندھے ہو چکے دنیا کے نشے میں، اتنے اندھے ہو چکے کہ اب اللہ کی بات سنتے بھی نہ تھے، جانوروں کا سا سننا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سنتے جانور بھی ہیں لیکن جانور بات کے ارتھ پہ غور نہیں کرتے، وہ صرف آواز سنتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے نشے میں یہ انسان اندھے ہو چکے ہیں، مردہ، اللہ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، نہ بات کے ارتھ پہ غور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم غور کریں، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم جہنم کو ان کے سامنے کر دیں گے کہ یہ ہے تمہارے کرموں کا پھل۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے ایسے اوروں کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 102 میں، سورہ کہف آیت نمبر 102 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کار صادق بنا لیں؟ ہم نے ایسے ادھرمیوں کی مہمانی کے لیے نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، یا وہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا حمایتی کیسے بنا لیں گے؟ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ میرے مقابلے میں جو میرے بندے ہیں ان کو بنائیں گے حمایتی؟ ہاں، تو اسی لیے اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے لوگوں نے، سچائی پہ غور کرتے نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا اور شیطان یہ ذریعہ بنایا ہے اللہ نے انسان کے امتحان کا۔ اب دنیا میں گم ہو جانا، جیسے انسان پانی میں ڈوب گیا، اب اسے باہر کا حال پتہ نہیں ہے اوپر کیا ہو رہا ہے، اسی پرکار دنیا کے دھوکے میں ڈوب جانا اور سچائی سے اندھا بن جانا کہ میری زندگی کا اگلا پل کا بھروسہ نہیں ہے، کتنے لوگ میرے سامنے مر رہے ہیں، مجھے بھی مرنا ہے، اس سچائی سے اندھا ہو جانا، اور دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا میں دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگانا، مال کی، کوٹھی کی، بلڈنگ کی، بنگلے کی، ہر چیز کی۔ تو یہ دنیا میں اصل میں گم ہو جانا، یہ ہے اصل میں سب سے بڑا کفر ہے۔ دنیا کا طالب بن جانا، دنیا کی حرص و ہوس کرنا، دنیا کی دوڑ لگانا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دینا، آخرت پہ ایمان نہ رکھنا، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہ رکھنا کہ میرا ایک مالک ہے جو کرم کر رہا ہوں، اس کا حساب کتاب مجھ سے لے گا، اس سے اندھے بن جانا ہے۔ یہ ہے اصل میں دنیا میں گم ہو جانا، یہ ہے سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑا دجال، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا کفر، یہ ہے اصل میں۔ تو اس چیز پر ہم غور کریں۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 103 میں سورہ کہف۔ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے کرموں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں، اسفل، ناکام اور ابھاگے لوگ کون ہیں؟ ناکام یعنی جو جیون کی پریکشا میں ہارنے والے ہیں، ہار جائیں گے۔ کون ہیں؟ وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جس کی ساری کوشش، ساری محنت دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، سیدھے مارگ سے بھٹکے رہے، جن کی ساری کوشش سیدھے مارگ سے، سیدھے راستے سے بھٹکی رہی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اپنے مالک کو راضی کرنا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ صبح کو جو ہے ہر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت جو شریر کے اندر ہے اور اس کی دی ہوئی عقل، سمجھ، صلاحیت، وہ بیچنا شروع کرتا ہے۔ مالک نے جو کچھ اس کو دیا ہے، عقل کی طاقت، شریر کی طاقت، صلاحیتیں، سمجھ، اس کو بیچنا شروع کرتا ہے اور صبح سے شام تک بیچتا ہے۔ اب اس کی اگر ساری کوشش، جو کچھ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، عقل کی طاقت ہو، شریر کی طاقت ہو، جو بھی طاقت ہو، اگر صرف دنیا ہی کے لیے لگ رہی ہے اور دنیا ہی کے لیے گم ہو کے رہ گئی ہے، تو اس سے بڑا گھاٹے والا، اس سے بڑا بھاگا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ جو اپنی مرضی کا دین ہے وہ بنا لیا، ساری کوشش، ساری محنت ہماری دنیا پہ لگ رہی ہے،
اور دینداری کی آڑ میں دنیا داری ہو رہی ہے۔ اب جس کے پاس جو طریقہ ہے دین کا وہ اسی کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ اصل محنت، اصل کوشش، اللہ کی دی ہوئی طاقت، شریر کی، عقل کی طاقت، سب کچھ دنیا پہ لگ رہی ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، قرآن کی آیت آگے بتاتی ہے کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جس کی ساری کوشش سیدھے مارگ سے بھٹکی رہی، دنیا میں گم ہو کے رہ گئے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے رہے، تو ان سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہے۔ کاش کہ یہ اس جیون پہ غور کرتے، اس دنیا کی حقیقت پر غور کرتے کہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم نے ماں کے پیٹ میں اپنی آنکھ ناک کان نہ بنائے، ہمارا ایک مالک ہے۔ کاش کہ یہ سمجھتے کہ ہماری جان اس مالک کے قبضے میں ہے، کاش کہ یہ اس جیون کی حقیقت کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت لگاتے، عقل کی طاقت لگاتے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتے، محنت کرتے، اللہ کی ہدایت کو پا لیتے، سچے مارگ کو پا لیتے، تو یہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہاں، اب آیت نمبر 105 میں آگے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب، اپنے پالنہار کی آیتوں، جو اس کی خبریں آئیں، اس کے میسیج آئے، آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے سامنے پیشی کا یقین نہ کیا ہے۔ ہاں، غفلت میں پڑے رہے، ہوش و حواس میں یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے کرم اکارت ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ جہنم ہے، ان کا بدلہ جہنم ہے، اس انکار کے بدلے میں جو وہ انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے بدلے میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اس لیے کہ دنیا کے نبی نے کیا کہا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سمجھدار اور بہترین انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ آج لوگ اس بول کو کہتے تو ہیں، مگر ان کی ساری کوشش، ساری جد و جہد دنیا پہ لگ رہی ہے، دنیا کے طالب ہیں، آخرت کے طالب نہیں ہیں۔ تو جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کی ساری کوشش دنیا پہ ہوگی، وہ صرف کہتا سنتا ہوگا دین کی بات بس خالی، سمجھے؟ تو جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وزن کیا تولے گا آخرت میں؟ اس کے تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے سارے کرم اکارت ہو گئے، قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ جہنم ہے، اس انکار کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے بدلے میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، دنیا کو مطلوب نہ بناؤ، وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کرو، اللہ تمہیں انعام دے گا۔ اس کی حقیقت کو پہچانو، یہ دھوکہ، یہ کھیل تماشا ہے، تیاری کرو آخرت کی، اپنی صلاحیت اللہ کی کھوج میں لگاؤ، اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں لگاؤ، نبی کے فرمان کو سمجھنے میں لگاؤ، مگر دنیا پہ لگ رہی ہے، آخرت پہ یقین نہ بنا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، ہمارے باپ دادا کہتے ہیں نماز فرض ہے تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ فرض ہے تو روزہ رکھتے ہیں، بس اتنا ہے، بس خالی، باقی دنیا کی دوڑ لگ رہی ہے، دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اور انسان کے کرموں سے بھی معلوم پڑتا ہے، آپ اسے کرم دیکھیے کیسی کوشش کر رہا ہے، کیسی محنت کر رہا ہے، تو آپ کے کرموں سے معلوم پڑ جائے گا کہ وہ اس کے دل میں کیا ہے۔ زبان اندر کا حال کھول دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہم غور کریں اس بات کے اوپر۔ تو دنیا کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا میں ایک مکان بنایا، دوسرے مکان کی تیاری، تیسرے کی تیاری، ایک فیکٹری کھولی، دوسرے کی تیاری، اور پھر بڑے مگن ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اصل میں قرآن میں کہا گیا کہ یہی لوگ انکاری ہیں، ان کی ساری کوشش اکارت ہو گئی، قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا نیکی کا۔ ہاں ٹھیک ہے، دکھنے میں مسلمان ہیں، لگ رہے ہیں مسلمان، عالم ہیں، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، لیکن اگر دل میں اصل میں دنیا کی طلب ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیا کا طالب ہے، ساری کوشش، ساری محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، تو یہ ہے اصل میں کافر، یہ ہے کفر۔ دنیا نے اپنے اندر گم کر لیا ہے، اللہ کی کھوج کرتے نہیں، اور دوسروں کی موت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو تم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ ہم دیندار ہیں، ہم فلانا ہیں، ہم ڈھماکہ ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
تمہاری ساری کوشش ساری محنت دنیا کے لیے لگ رہی ہے، دنیا داری کی آڑ میں، دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے دنیا داری۔ اللہ تو کہتا ہے تم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اللہ تو کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، تو تم نے اس کی تصدیق کہاں کی؟ تم نے اس کو کہاں مانا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، تو تم نے اس کی تصدیق کہاں کی؟ تم نے کہاں مانا پھر؟ نبی نے تو فرمایا کہ سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ تو پھر تم نے نبی کی بات کو کہاں مانا؟ کہاں تم نے تصدیق کی؟ تم دنیا میں ساری کوشش کر رہے ہو، دنیا میں ساری محنت کر رہے ہو، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو تم تو اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ تو اصل میں تم دنیا کے طالب ہو، اگر تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہو، غفلت کے عمل کر لیے، غفلت کی نماز پڑھ لی، غفلت کے روزے رکھ لیے، یا کسی کو کھانا کھلا دیا اپنے دل کی تسلی کے لیے، تو ایسے عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز کام نہ آئیں گے، ان عملوں کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ ایسے سارے عمل اکارت کر دی جائیں گے، بیکار کر دی جائیں گے، وہ کسی کام نہیں آئیں گے، یا پھر ان کے اعمال تولیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کا بدلہ کیا ملے گا؟ ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو، نرک کو کافروں کے آگے کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کو کافروں کے آگے کر کے فرمائے گا کہ یہ ہے تمہاری دنیا کی کوشش کی محنت کا بدلہ، جو تم نے محنت کی یہ ہے تمہاری اس محنت کا پھل، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جیسے کرم کرو گے ویسے ہی پھل دے گا وہ۔ تو اصل میں تمہیں دنیا کی زندگی نے اپنے اندر گم کر دیا ہے، تمہیں نہ اللہ کا ہوش ہے نہ آخرت کا ہوش ہے کہ وہ حساب کتاب لینے والا ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، اور نہ تم کوشش کرتے جاننے کی۔ اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں، عقل کی طاقتیں، شریر کی طاقتیں سب دنیا پہ لگ رہی ہیں، اور اس مذاق کے بدلے میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ رسول کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی اصل ہے، انکار کر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں، خیال آتا ہے ارے چلو ہوگی تو ٹھیک ہے ہم نیکی کرتے ہیں۔ اصل میں ہے دنیا کے طالب، دل میں ٹھکا ہوا یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، کیونکہ اس کے لیے محنت نہ کری سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھا نہیں، دنیا پہ اپنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں، اور پھر دین کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں بس۔ تو دل سے آخرت پر یقین نہیں کرتے، بس گمان ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر آخرت ہوگی بھی تو ہمارے کچھ نیک عمل بھی ہیں، کچھ ہمارے سفارشی بھی ہیں، حضور ہماری سفارش کری دیں گے۔ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو یہودی ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں۔ تو حقیقت میں جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کی دوڑ لگانے والا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے والا ہے، جو دنیا کا طالب ہے حقیقت میں وہ کافر ہے، یاد رکھیں۔ تو چاہے وہ دکھنے میں قانونی اعتبار سے مسلمان دکھتا ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، دنیا پہ ساری دوڑ لگ رہی ہو، تو حقیقت میں وہ کافر ہے، تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتا، وہ نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا، جو دم اللہ سے غافل وہ دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر۔ تو اسی چیز سے آپ سمجھیں کہ جو دنیا کا طالب ہوگا اسے اللہ کی محبت نصیب نہ ہوگی۔ اس دل کے اندر دو چیزیں نہیں ٹھہر سکتی ہیں، جب انسان آخرت کا طالب بنے گا، اللہ کی باتوں پر سچے من سے یقین کرے گا اور سمجھے گا اور اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، محنت کرے گا، آخرت کا طالب بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں چمتکار دکھائے گا کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا، اور آخرت اور اپنی سچی راہ دکھائے گا اور آخرت پہ یقین اس کا بنا دے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کی کوشش اللہ کی عطا۔ تو جب دنیا کی محبت نکل جائے گی تو بندے کی جو کوشش ہے وہ پھر یہ ہوگی کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے اللہ نے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور میں تیاری کروں آخرت کی، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کروں، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا کہ پھر ہر معاملے میں اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کا دین غیروں تک پہنچائے گا، اللہ کے دین کی دعوت دے گا، جانتا ہوگا سچائی ہمارے پاس ہے، اس کو اوروں تک پہنچاؤں، اوروں کو بھی انسان بننے کا
انسان بننے کا طریقہ بتاؤں تو وہ محنت کرے گا، تو وہ اللہ سے غافل نہ ہوگا پھر۔ ہاں، اسی لیے بزرگ نے کیا فرمایا کہ جو دم غافل وہ دم کافر، ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ اب دیکھیے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 107 میں، البتہ وہ لوگ جو سچے من سے اللہ کی طرف سے سچائی اپنا کر کے ایمان لائے، جنہوں نے کوئی دھوکے بازی نہ کی، فراڈ بازی نہ کی، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے سچائی کی نیتی اپنا کر کے، ان کے آتتھیہ مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں، فردوس کے باغ ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ یعنی کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا جی نہ بھرے گا۔ دنیا میں اب کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو، کشمیر ہے، آپ ایک بار دیکھیں گے اچھی لگے گی، دوبارہ دیکھیں گے تو پھر دیکھنے کا مزہ گھٹ جائے گا، پھر دوبارہ دیکھیں گے پھر دیکھنے کا مزہ گھٹ جائے گا۔ تو کتنی اچھی جگہ ہو آخر انسان وہاں بور ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے جس سے انسان کا من نہیں بھرے گا۔ لیکن جو سچائی کی نیتی اپنائیں گے، اللہ کے حکم پر سچائی سے آئیں گے اور دنیا کو مہتو نہ دیں گے، دنیا کو اہمیت نہ دیں گے، تو بھئی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سچائی پہ آ جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کی کھوج میں وقت کو دو، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا ہوگا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک سنا۔ اور بھئی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی جلدی سچائی سمجھ میں آئے، اور جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔